بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے B1 ٹیسٹ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا لیکچر اسٹارٹ ہوگا آرٹیکل نمبر 19 ان واقعات کا متعلق ہونا جو ایک ہی معاملے کے جز ہوں۔ دوستوں، اس سے پہلے ہم نے CRPC، PPC، خیبر پختونخوا اسلحہ ایکٹ اور CRPC کو مکمل لیکچر فارم میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دی ہے۔ ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں پن کروں گا، اور ساتھ ساتھ ہم نے واٹس ایپ گروپ بھی بنائے ہے KPK پولیس B1 پریپریشن کے لیے، تو ان کا لنک بھی پن ہے، وہاں جوائن کر کے ہمارے ساتھ مینولی پریپریشن کریں۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے یہ ضروری بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے KPK پولیس کے مجبوریات، ڈیوٹیز اور ایمرجنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مکمل نیو بک کو ہم نے MCQs فارم میں ایٹا کے پیٹرن کے مطابق، جس طرح ایٹا میں MCQs آتے ہیں اس کے متعلق اس کے سیم MCQs ہم نے مکمل بک کو آپ کے لیے PDF میں کلیکٹ کی ہے۔ ساتھ ساتھ کسی کو ہارڈ فارم میں چاہیے تو ہم TCS بھی کروا دیں گے۔ اگر کسی کو چاہیے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کر دیجیے۔ تو دوستوں، ابھی چلتے اپنے پراپر ٹاپک کی طرح۔ ایسے واقعات جو اگرچہ تنقیح طلب نہ ہو، کسی تنقیح طلب واقعے سے اس قدر علاقہ رکھتے ہو کہ اسی معاملے کے جز ہوں، تو وہ واقعات متعلقہ ہیں، خواہ وہ ایک ہی وقت اور مقام پر یا مختلف اوقات اور مقام پر وقوع پذیر ہوئے ہوں۔ دوستوں، اس میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ واقعہ تنقیح طلب نہ ہو، جس میں مزید ریسرچ، مزید انویسٹیگیشن، مزید چھان بین کی ضرورت نہ ہو، کسی تنقیح طلب واقعے سے اس قدر علاقہ رکھتے ہو، یعنی ان کے ساتھ کوئی ریلیشن ہے ان کا، یا ایسا کوئی کام ہو جائے جو سیم شخص نے پرفارم کیا۔ مثال کے طور پر دوستوں، میں نے پہلے ویڈیو میں آپ کو لیکچر دی تھی کہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک بڑی اس طرح مل جائے چمکنی کے حدود میں کہ اس کے بائیں کان کٹے ہوئے ہو اور وہ ڈیڈ باڈی ہے، اور حیدرآباد کے تھانے کے حدود میں بھی اس طرح سیم باڈی مل جائے، تو یہ کیا ہے؟ واقع متعلقہ، ان کا کچھ ریلیشن ہے، سیم کان کٹے ہوئے، سیم ٹائم میں یا ایک دن بعد یا ایک چند دن بعد، سیم واقعے میں، سیم ٹائم میں یا سیم لوکیشن میں یا ڈیفرنٹ لوکیشن میں ہو، تو یہ کیا ہے؟ واقع متعلقہ ہے۔ میں نے آلریڈی آپ کو بتانے کے لیے اس طرح اگزامپل بھی دی تھی، تو یہ اگزامپل بھی آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ تو دوستو، مزید ان کے اگزامپلس یہاں نے انہیں خود دیکھنے کی کوشش کریں، یہ آسان ہے۔ میں ہر ایک اگزامپل کو آپ کو بتاؤں گا، مگر ویڈیو زیادہ لمبا ہوتا ہے، تو لمبا ویڈیو آپ کے لیے یہ پرابلم بنا دیتا ہے، آپ کو ٹائم نہیں ملتا، تو میں آسان الفاظ میں آپ کو بار بار سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 30، اقبال کی تعریف۔ ایڈمیشن ڈیفائنڈ، یعنی اقبال کی تعریف: ایسا اقبالی بیان جو زبانی یا تحریری طور پر دیا جائے، جو کسی واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ یا متعلقہ کے بارے میں منطقی نتیجے کی طرف رائپ ہو، جو ان اشخاص میں سے کسی بھی شخص نے دیا ہو اور ایسے حالات میں دیا ہو جو اثر انداز ہو، یا اقبال یعنی ایڈمیشن مظہر ذات بیان ہے جو کہ ایک فریق دوسرے فریق کے حق دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے دیتا ہے۔ دوستو، اقبال وہ ہے، اقبال ایکسیپٹ کرنا، کسی واقع تنقیح طلب میں کسی کے خلاف یا کسی کے متعلق بیان دینا۔ دوستو، اقبال اور اقرار کے درمیان کافی ڈیفرنسز ہیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم ان ڈیفرنسز کو جانیں گے تو آسانی سے ان کے درمیان فرق بھی کریں گے۔ اقبال کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔ دوستو، اقبال اگر گواہ بھی کر سکتا ہے، لوکل بندے بھی کر سکتے ہیں کسی کیس میں، کہ وہ کسی کے کیس میں گواہی دیتے ہیں یا اقبال کرتے ہیں، وہ تو ان کے مرضی ہے، وہ عام شخص بھی کر سکتا ہے۔ اقرار اس شخص کا بیان ہے جس پر جرم کا الزام لگا ہو۔ دوسرا ڈیفرنس ہے، اقبال کنندہ کے حق میں استعمال ہو سکتا ہے، یعنی جو بندہ اقبال کرتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے، تو یہ ان کے یعنی فیور میں استعمال کی جائے گی، یوز کی جائے گی اقبال، اور اقرار جو اقرار کرتا ہے ان کے خلاف استعمال کی جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ 302 کا مجرم ہو کر اقرار کرے تو ان کو سزا دی جائے گی یقیناً، تو وہ ان کے اگینسٹ استعمال کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر ہے، اقبال میں اقرار شامل نہیں ہے، یعنی اقبال جو ہے اس میں اقرار نہیں کر سکتا بندہ، اس میں جرم ایکسیپٹ نہیں کرتا، یہ کسی کے لیے بیان عام لوکل بندہ بھی یعنی اقبال دے سکتا ہے، اقبال کر سکتا ہے۔ اقرار میں اقبال شامل ہے، یعنی اقرار جو کرتا ہے وہ اقبال میں شامل ہے، مگر
اقبال میں اقرار شامل نہیں ہے۔ تو چوتھے نمبر پر ہے اقبال روبرو پولیس واقعہ مؤثر ہے اور اسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوستو جو اقبال پولیس کے روبرو کیا جائے تو اسے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اقرار روبرو پولیس اقرار کنندہ کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا، یعنی پولیس کے کسٹڈی میں آ کر بندہ اقرار کر سکتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں مار چکا اس بندے کو، تو وہ ان کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر الف پر الزام ہے کہ اس نے بیگ کی کار چوری کی ہے۔ دریافت پر الف نے کہا کہ یہ کار اس کی اپنی ہے، لیکن بعد میں اس نے بیان کیا کہ وہ کار اس کی نہیں ہے بلکہ یہ کار لاہور سے چرا کر لایا ہے۔ اس مثال میں الف کا یہ بیان کہ کار اس کی اپنی ہے اس کا اقبال ہے، نیز اس کا یہ بیان کہ کار اس کی نہیں ہے اس کا اقبال نفی ہے، لیکن اس کا یہ بیان کہ وہ کار لاہور سے چرا کر لایا ہے اس کا اقرار ہے۔ دوستو مثال کے طور پر ایک بندے پر یہ الزام ہے، یعنی الف پر یعنی عامر پر یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے بشیر یعنی بے کی گاڑی کو چرایا ہے۔ تو دریافت کرنے پر عامر یہ کہتا ہے کہ یہ کار میری اپنی ہے، تو بعد میں ان کا جو بیان ہے اسٹیٹمنٹ ہے وہ چینج ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ کار میری اپنی نہیں ہے، میں نے لاہور سے چرا کر لایا ہے۔ تو پہلے جو انہوں نے بیان دی تھی یہ کار میری اپنی ہے، تو یہ اس کا کیا ہے؟ اقبال ہے، اور بعد میں یہ کہتا ہے کہ میں لاہور سے چرایا ہوں، تو یہ اس کا اقرار ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے، وہ ان کے اگینسٹ ثابت کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں پراپر ان کے پیچھے کوئی رزلٹ کوئی پرفارم چھپا ہوا ہے، تو یہ اقرار ہے۔ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ مثال نمبر 2، علی پر الزام لگا ہے کہ اس نے ایک جعلی نوٹ یہ جانتے ہوئے چلایا ہے۔ الف نے ثبوت پیش کیا کہ اس نے جعلی نوٹ کئی سمجھدار آدمیوں کو دکھایا تھا اور کہا تھا کہ دیکھو یہ نوٹ جعلی تو نہیں یا جعلی تو نہیں۔ الف کا اقبال ہے، اس کے حق میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ دوستو مثال کے طور پر ایک بندہ کوئی جعلی نوٹ بناتا ہے، تو ان سے کوئی دریافت کرنے پر پولیس یا کوئی اور دریافت کرنے پر وہ یہ بتاتا ہے کہ میں نے پہلے کئی بینک میں کئی اچھے یعنی تعلیم یافتہ لوگوں کو دکھایا تھا۔ تو دوستو یہ کیا ہے؟ تعلیم یافتہ لوگوں کو دکھانا، سمجھدار لوگوں کو دکھانا، ایجوکیٹڈ لوگوں کو دکھانا یا بینک والوں کو دکھانا، یہ اس کی کیا ہے؟ یہ اقبال ہے، یہ اس کے حق میں ثابت کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو میں نے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، تو اگر مزید آپ کنفیوز ہو یا کوئی سوال ہے تو میرے پرسنل نمبر واٹس ایپ پر میسج کر کے اپنا کنفیوژن دور کر سکتے ہو۔ ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل نمبر 38، جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ ثابت نہیں کیا جائے گا۔ جو اقرار کسی پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ کسی ایسے شخص کے خلاف جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو وہ ثابت نہیں کیا جائے گا۔ دوستو اس کا آسان الفاظ میں آپ کو بیک گراؤنڈ کلیئر کر دوں گا۔ دوستو اس طرح ہوتا ہے کہ پولیس جب ریمانڈ یا کسٹڈی میں رکھتا ہے ایک ملزم کو یا مجرم کو، جس کو بھی مطلب کسٹڈی میں رکھنے کی اجازت دی گئی ہو، تو پولیس کو فل الاؤ ہوتا ہے کہ وہ کسی بندے کو مارے پیٹے، ان کو ریمانڈ دے تاکہ اس سے سچ اگلوا سکے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں بے قصور ہوتے ہیں، وہ پولیس کے ڈانٹ مار پیٹ سے بچنے کے لیے اقرار کرتے ہیں۔ دوستو اقرار میں یہ بندہ بتاتا ہے کہ میں نے فلاں بندے کو یعنی بندے کو گروپ بی کے بندے کو قتل کر دی ہے، تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ اقرار ہے، پولیس کے سامنے اقرار ہے، یہ ثابت نہیں کیا جائے گا۔ وہ عدالت میں جا کر اپنا بیان چینج کر سکتا ہے، مگر پولیس کے سامنے وہ اقرار یعنی ایکسیپٹ کیا جائے گا جو ان سے ریلیٹڈ ہو۔ مثال کے طور پر الف نے بے کو مارا ہے، تو الف سے جب ریمانڈ کے دوران یہ پوچھا جائے کہ آپ نے بے کو مارا ہے، تو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے یعنی ڈنڈے یعنی لوہے یا مار پیٹ سے بچنے کے لیے۔ تو ان سے پولیس ٹیکنیکلی یہ سوال پوچھے گئے تھے کہ آپ نے کس طرح مارا ہے، تو وہ ہے کہ کہے گا کہ میں گھر کے چھری لے کر اس کو مارا اور بعد میں نے چھری اس زمین کے اندر دفنائی ہے۔ تو پولیس لے کر جائے گا اس مقام پر، جب وہ دیکھے گا کہ سچ میں چھری زمین کے اندر دفن ہے تو وہ نکالے گا خون آلود چھری، تو وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے سچ میں اقرار کیا کہ انہوں نے صحیح ریلیٹڈ کام کیے، انہوں نے قتل کی ہے۔ مگر بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ قتل نہیں کیا ہوتا ہے، مگر جان بوجھ کر اپنے آپ کو بچانے کے لیے ڈنڈے سے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں نے مارا ہے۔
تو ان سے کوئی اس طرح کے ریلیٹڈ کوئی انفارمیشن نہیں نکلوایا جا سکتا یا پرووائڈ وہ نہیں کرتا ہے وہ بندہ، تو وہ بعد میں اپنے یعنی اقرار سے مکر بھی جا سکتا ہے عدالت کے سامنے جا کر، مجسٹریٹ کے سامنے جا کر۔ تو اس کا جو شرح ہے انہیں خود دیکھیں، اگزامپل خود دیکھیں۔ باقی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 39، جو اقرار ملزم نے پولیس کی حراست میں کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا۔ آرٹیکل 40 کے تابع جو اقرار کسی شخص نے اس وقت کیا ہو جب وہ کسی پولیس افسر کے حراست میں ہو، مذکورہ شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا وقت یا وہ کسی مجسٹریٹ کے عین روبرو نہ کیا جائے گا۔ دوستو آلریڈی میں نے اوپر آپ کو بتایا تھا کہ پولیس کے حراست میں رہ کر کوئی اقرار کرے تو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا، عدالت کے روبرو کیا جائے گا یا مجسٹریٹ کے روبرو ان کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا، وہاں جا کر وہ اپنا بیان چینج کر سکتا ہے۔ تو اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے، ملزم سے ملنے والے اطلاع کا کتنا حصہ ثابت کیا جائے گا۔ تو دوستو اس کو بھی آلریڈی میں نے آرٹیکل نمبر 38 میں بتایا تھا کہ پراپر ریلیٹڈ یعنی جو واقعہ ہوتے ہیں، نیوز ہوتے ہیں یا انفارمیشن ہوتے ہیں وہ ان کے خلاف ثابت کیا جائے گا جو ریلیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر میں نے چھری کی جو اگزامپل یا چاقو کی جو اگزامپل آپ کو دی تھی کہ بندہ خون کرنے کے بعد وہ دفناتا ہے زمین کے اندر، بعد میں پولیس جب وہاں جا کر وہ نکلواتے ہیں تو کنفرم ہو جائے گا کہ اس بندے نے خون کی ہے۔ جب کسی واقعے کی نسبت یہ گواہی دی جائے کہ وہ اس اطلاع کی بدولت دریافت ہو جو ملزم سے اسی وقت ملی ہے جب وہ پولیس کی حراست میں تھا، تو اس اطلاع کا اتنا حصہ تسلیم کیا جائے گا جو دریافت ہونے والے واقعے سے نمایاں طور پر متعلق ہوں، خواہ وہ اقرار کرے یا نہ کرے۔ دوستو اس کا مزید اگزامپل میں آپ کو دینا چاہوں گا۔ اس دفعہ چترال میں ایک ایسا یعنی کیس آیا تھا جس میں بڑا سوتیلا بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کی تھی، تو 3-4 دن تک اس جرم کا پتہ نہیں چلا، پولیس انویسٹیگیشن کر رہے تھے۔ فائنلی اس بھائی کو لے کر چلے گئے اپنے کسٹڈی میں اور حراست میں، ان سے انویسٹیگیشن جاری کیا، بعد میں انہوں نے اقبال یعنی اقرار کی، تو پولیس نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ کس طرح اس چھوٹے بھائی کو قتل کر دی۔ انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے جوگر یعنی اسپورٹ شوز جو ہوتے ان کے تسمے نکال کر ان کے گردن میں ڈال دی اور میں نے انہیں مار دی۔ تو ان سے مزید کنفرم کرنے کے لیے پولیس نے یہ انویسٹیگیٹ کی کہ وہ کون سے کلر کے یعنی تسمے تھے اور شوز کا دوسرا جوڑا کہاں ہے، تو انہوں نے کہا وہ پنک کلر کے وہ تسمے تھے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کا نیکسٹ جوڑا یا دوسرا جوڑا اس شوز کا میرے گھر میں یعنی صحن میں پڑا ہے، اور جو تسمے جس شوز سے ہم نے نکالے تھے وہ ہمارے چرپائی کے نیچے ہے۔ تو جب پولیس جاتا ہے تو ایک شوز واقعی وہ صحن میں پڑا ہوتا ہے اور دوسرا شوز وہ چرپائی کے نیچے پڑے ہوتے ہیں، اس میں تسمہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب لاش کو یعنی کھلوایا جاتا تھا، لاش کو نکالے گئے تھے، تو اس وقت ان کے گردن میں واقعی پنک کلر کا تسمہ باندھا ہوا تھا۔ تو دوستو یہ حصہ جو ہے یہ کلیئر کٹ ان کے خلاف ثابت کیا جائے گا کیونکہ یہ ریلیٹڈ انفارمیشن ہے ان کے یعنی اس کیس کے ریلیٹڈ، یعنی ایک شوز جو ان کے گھر میں پڑا ہے اور ایک شوز کا تسمہ نکال کر اس لڑکے کے گردن میں، چھوٹا بچہ تھا اس کے گردن میں یعنی ڈال کر اسے مار دی گئی تھی، تو ایک یعنی تسمہ شوز میں تھا وہ صحن میں تھا، دوسرا تسمہ ان کے وہ چھوٹا بچہ جس کو قتل کی گئی تھی ان کے گردن میں تھا، تو یہ کنفرم ہے وہ شوز جو تھے ان کے بڑے بھائی کے تھے، تو یہ کنفرم ان کے خلاف ثابت کیا جائے گا۔ دوستو ہم آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کا ٹینشن دور کرنے کے لیے اس طرح آسان اگزامپل دیتے، آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے یار تو اپنے پیارے بھائی کے اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کر دے اور کامنٹس میں اچھے خیالات کا اظہار کرے اور ساتھ ساتھ سپورٹ کرے، شیئر کرے۔ تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 46، ان اشخاص کے بیانات جو بحیثیت گواہ طلب نہیں کیے جا سکتے۔ واقعات متعلقہ کے تحریر یا تقریری بیانات جو ایسے شخص نے کی ہو جس کا انتقال ہو چکا ہو یا جو مل نہ سکتا ہو یا جو شہادت دینے کے قابل نہ رہا ہو یا جو اس قدر تاخیر یا خرچ کے بغیر حاضر نہ کیا جا سکتا ہو جو حالات مقدمے کے تحت عدالت کو نامناسب معلوم ہو۔ مندرجہ ذیل صورتوں میں واقعہ دوستوں مثال کے طور پر ایک بندے سے گواہی لینا ضروری ہو، مقصود ہو، اس بندے کا انتقال ہو چکا ہے یا وہ مل نہیں پاتا ہے یا وہ آؤٹ آف کنٹری ہے، تو اسی صورت میں مندرجہ ذیل ٹیکنیک بتائی گئی ہے۔ نمبر 1 پر جب وہ باعث موت سے متعلق ہو،
ایسی صورتیں میں جب کسی شخص کی موت کا باعث زیر بحث ہو، جب مذکورہ بیان کسی شخص نے اپنے موت کے باعث یا اس معاملات کے حالات میں سے کسی کے بارے میں کیا ہو جو اس کے موت کی صورت میں ظاہر ہوا ہو۔ مذکورہ بیانات واقعات متعلقہ ہیں، خواہ وہ مذکورہ شخص اس وقت نزاع کے عالم میں مبتلا تھا یا نہیں، خواہ اس کا کارروائی کی نوعیت جو کہ اس کی موت کا باعث ہو زیر بحث یا کسی قسم کی بھی ہو۔ دوستو مثال کے طور پر ایک بندہ گواہ ہے کسی کیس میں، ان کا موت ہو جائے، یعنی موت سے پہلے اگر انہوں نے اس کیس سے ریلیٹڈ کسی کو بتایا ہے، کسی کو یہ انفارم کی ہے، کسی کو یہ کیس کے بارے میں، اس گواہی کے بارے میں کوئی انفارمیشن پرووائڈ کی ہے، تو یہ کیا ہے؟ واقع متعلقہ ہے۔ تو بعد میں جس کے سامنے، جس کے ساتھ بیٹھ کر وہ مرنے والا بندہ نے اقرار کی ہو یا بتایا ہو یا کوئی انفارمیشن پراپر راز شیئر کی ہو، تو وہ عدالت میں ایز اے واقع متعلقہ ایکسیپٹ کیے جا سکتے ہیں۔ ضمن نمبر 2، یا سلسلہ کاروبار میں کیا جائے، جبکہ مذکورہ شخص نے ایسا بیان اپنے کاروبار کے سلسلے میں بوقت مرتب بہی کھاتہ یا رجسٹرڈ وغیرہ میں درج کیا ہو جو وہ پیشہ ورانہ خدمات کی انجام دہی کی صورت میں رکھتا ہو، زیر نقد مال، کفالت المال وغیرہ، یا کسی قسم کی جائیداد کی وصولی یا تقسیمی کی صورت میں رسید پر اس کے دستخط، انگوٹھے یا تاریخ حسب معمول ڈالے۔ تجارت کے سلسلے میں رسید، تحریر، تاریخ درج ہے یا تاریخ درج ہو، حسب معمول مرتب کردہ دستاویزات جس پر اس نے دستخط کیے ہوں۔ تو مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ موت سے پہلے، انتقال ہونے سے پہلے وہ کاروبار کرتا تھا، دکان کا کام چلاتا تھا یا دکانداری کرتا تھا، تو جو یعنی مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے رجسٹر میں لکھا ہے وہ واقع متعلقہ ان کو ایکسیپٹ کیا جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ایسا ہے کہ وہ عدالت میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے باپ نے اس بندے کو تقریباً 50 لاکھ روپے ادھار دی تھی، تو ابھی میرا باپ فوت ہو چکا ہے، ان کا پیسہ مجھے واپس لینا ہے۔ تو عدالت اور پولیس کے تفتیش کے بعد یعنی انکوائری کے بعد دکان کے رجسٹر جب کھولا جاتا ہے تو مرنے سے پہلے دکاندار نے یہ لکھا تھا کہ فلان بندے کے پاس میرا 2 لاکھ روپے قرض ہے، وہ مجھے وصول کرنا ہے۔ تو عدالت یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ یہ 2 لاکھ قرض ہے، 50 لاکھ قرض نہیں ہے۔ تو جو بیٹا جاتا ہے عدالت میں، ان کو یعنی یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ کا والد صاحب نے اپنے رجسٹرڈ میں 2 لاکھ لکھا ہے، تو 2 لاکھ یہ بندہ آپ کو پرووائڈ کر دے گا۔ تو دوستو یہ آرٹیکل کافی لمبا ہے، اس کے چند جز ہے، انہیں خود دیکھیں آسان ہے، میں نے ان کا بیک گراؤنڈ سمجھایا ہے آپ کو۔ تو جو سوال یا جو کوسچن یا جو مین ٹاپک یا ضمن آپ کو سمجھنا ہے تو مجھے واٹس ایپ پر رابطہ کر دیجیے، مجھے میسج کر دیجیے، میں آپ کو رسپانس دوں گا۔ تو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 49، سرکاری ریکارڈ میں اس اندراج کا متعلق ہونا جو فرائض منصبی کی انجام دہی میں کیا جائے۔ وہ اندراج حاضہ خود واقع متعلقہ ہے جو کسی سرکاری یا دیگر دفاتر سے متعلق کتاب، رجسٹر یا ریکارڈ میں کوئی واقعہ تنقیح طلب یا واقع متعلقہ بیان کرتے ہوئے کیا گیا ہو، اور کسی سرکاری ملازم نے اپنے فرض منصبی کی انجام دہی میں یا کسی دوسرے شخص نے اس فرائض کی تکمیل میں کیا ہو جس کے لیے اس ملک کے قانون کے روح سے جس میں مذکورہ کتاب، رجسٹر یا ریکارڈ مرتب رہتا ہو، خصوصی طور پر حکم ہے۔ دوستو مثال کے طور پر اگر کوئی رجسٹر یا کتاب میں لکھائی ہوتے ہیں تو وہ واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ سمجھا جائے گا۔ مثال کے طور پر ہمارا روز نامچہ جو سرکاری روز نامچہ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے رجسٹر نمبر 10، یہ تمام کے تمام جو حکومت سرکار پرووائڈ کرتے یہ رجسٹر، اس میں بندہ اپنا ڈیوٹی فرائض سر انجام دیتے ہوئے لکھتا ہے، تو یہ اندراج یہ تمام واقع تنقیح طلب یا واقع متعلقہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھانے کی بار بار کوشش کر رہا ہوں، باقی یہ شرح ایکسپلینیشن خود دے کے آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا، خود سے بھی تھوڑا محنت کر دیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب محنت کرو گے اللہ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو میں اگر پورا ٹاپک آپ کو سمجھا دوں تو 1 گھنٹے کا ایک لیکچر بنے گا، تو یہ تو آپ کے لیے کافی مشکلات پیدا کرے گا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ تو اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 59، ماہرین آرا۔ تو نیکسٹ آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 59، ماہرین کی آرا کب واقعہ متعلقہ ہے، یعنی آرگومنٹ آف ماسٹر پیپل۔
دوستوں کیس میں اس طرح ہوتا ہے، کبھی کبھار اس طرح نشان انگشت لگے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہیں سمجھتے ہیں، یا کوئی اس طرح فارسی میں لکھا ہوتا ہے یا شارٹن الفاظ میں لکھا ہوتا ہے، تو ان کے لیے پراپر ماہرین ہوتے ہیں، تو وہ آ کر ان کو دیکھتے ہیں، ان کو ریسرچ کرتے ہیں اور بعد میں اسٹیٹمنٹ آرگو بیان کرتے ہیں، تو وہ واقعہ متعلقہ سمجھی جائے گی۔ تو دوستوں چلتے ہیں ابھی کتاب کے روح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جب عدالت کو کسی غیر ملکی قانون، سائنس یا آرٹ کے مسئلے پر خط تحریر، نشان انگشت کی شناخت یا کسی معلوماتی سسٹم کے ذریعے یا کسی کی طرح سے مرتب کردہ برقی دستاویز کی صداقت اور ملکیت کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنے ہو، تو ان اشخاص اراؤں جو ان سوالات کے متعلق خاص مہارت رکھتے ہوں واقع متعلقہ ہے، ایسے شخص ماہرین کہلاتے ہیں۔ دوستوں مثال کے طور پر اکثر کسی کو دھمکیاں ملتے ہیں، کسی کو پراپر یعنی یوٹیوب میں اس طرح ہوتا ہے کہ ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں جو کہ سر کسی اور کا ہوتا ہے، ڈانچہ کسی اور کا ہوتا ہے، ان کے تھرو غلط کام کیا جاتا ہے، بے قصور کو پھنسایا جاتا ہے، تو ان کے لیے ماہرین آرا ہوتے ہیں، یا FIA والے ہوتے ہیں، یا کوئی اور ایسے ایجنسیاں ہوتے ہیں جو اس خاص پراپر جو کرائم ہوتا ہے آن لائن سوشل میڈیا کے تھرو یا میڈیا کے تھرو، تو ان کو پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ اس کی فوٹو نہیں ہے، یہ ایڈٹ کی گئی ہے، تو یہ ماہرین آرا ہے، جو رائے یہ پیش کرتے ہیں یہ واقع متعلقہ کے ریلیٹڈ ہوں گے، واقع متعلقہ سمجھی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک اور ایگزامپل دوں گا، بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل ہے، تو ایک اور بندہ بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل چلاتا ہے، سیم سبسکرائبر لاتا ہے اور اس میں غلط ویڈیو اپلوڈ کر دیتا ہے، تو میں جاتا ہوں دفتر FIA کے یا کوئی اور پولیس برانچ میں جاتا ہوں، کرائم برانچ میں جانے کے بعد پھر ریسرچ کیا جاتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ بیس آف سکسیس یوٹیوب چینل اوریجنل یوٹیوب چینل نہیں ہے، یہ کسی اور نے بنوایا ہے اور غلط پروڈکٹ اپلوڈ کر دی ہے، تو میں بچ جاؤں گا اس وقت۔ اگر کوئی بندہ اس طرح کام کرے تو ماہرین آرا آ کر ان کے آرگومنٹ ظاہر کر دیتے ہیں، ان کے یعنی جو کرائم کرتے ہیں وہ بندہ غلط کام کر دیتا ہے، غلط ویڈیو اپلوڈ کرتا ہے، ان کو پکڑنے کے لیے آرگومنٹ دیتے، تو یہ کیا ہے؟ واقع متعلقہ ہے۔ تو دوستو ابھی چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح، آرٹیکل نمبر 60، ماہرین آرا کی نسبت رکھنے والے واقعات۔ واقعات جو بصورت دیگر واقعات متعلقہ نہ ہو، واقعات متعلقہ ہے اگر وہ ماہرین کی آرا کی جب مذکورہ آرا واقعات متعلقہ تائید کرتے ہوئے یا ان کی متناقض ہوں۔ یعنی تمثیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک نمبر پر امر تحقیق طلب یہ ہے کہ آیا الف کو فلان زہر دیا گیا ہے یا نہیں، یہ واقعہ کہ دیگر اشخاص میں جن کو ویسا ہی زہر دیا گیا تھا ایسے علامات ظاہر ہو یا ایسے علامات ظاہر ہوئے تھے جن کو ماہرین اس زہر کی علامات کہتے ہیں، واقع متعلقہ ہے۔ دوستوں مثال کے طور پر الف کو زہر دیا گیا ہے یا نہیں، تو اس میں ماہرین ریسرچ کریں گے کہ اس بندے کو زہر دیا گیا ہے یا یہ ویسا خودکشی کیا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا جو ڈاکٹر ڈیڈ باڈی کو ریسرچ کرتے ہیں، پوسٹ مارٹم کرتے ہیں یا ایک انکوائری یا ریسرچ کرتے ہیں، تو فائنلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح مر گیا ہے، اس کو کسی نے مارا ہے، پسٹل سے مارا ہے، ہتھیار سے مارا ہے، تو وہ انکوائری کے بعد وہ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ماہرین آرا ہے، ڈاکٹر بھی۔ تو دوستو اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 61، خط تحریر سے متعلق رائے کب واقع متعلقہ ہے؟ جب عدالت کو یہ رائے قائم کرنا مقصود ہو کہ فلان تحریری یا دستاویز اسی شخص کی ہے یا نہیں، یا دستخط ہے یا نہیں، علاوہ ماہرین کے کسی ایسے شخص جو اس متعلقہ شخص کے تحریر یا شخص کی تحریر دستخط کو پہچانتا ہو جس سے اس کا تحریر کنندہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ تحریر یا دستخط مذکورہ شخص کے ہے یا نہیں، واقع متعلقہ ہے۔ تو دوستو جب عدالت کسی رائے قائم کرنے کے لیے کسی دستاویز یا تحریر یا دستخط یعنی ماہرین یعنی ماسٹرز پیپل کے تھرو ان کو کیا کیا جائے گا، یعنی ان کی ریسرچ کی جائے گی، تحقیق کی جائے گی، تو یہ تحقیق کیا ہے؟ جن لوگوں کے دستخط یا تحریر کو سمجھنے کے لیے انویسٹیگیٹ کی جاتی ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ واقعہ متعلقہ ہے۔
باقی دوستوں جو تشریح ہے ایکسپلینیشن ہے انہیں خود پڑھے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے اور آپ آسانی سے میمورائز بھی کر سکتے ہو۔ ابھی ہم چلتے ہیں آرٹیکل نمبر 70 کی طرح۔ زبانی شہادت کے ذریعے واقعات کا ثبوت مشمولات دستاویزات کے سوا تمام واقعات زبانی شہادت کے ذریعے ثابت کیے جا سکتے ہیں، یعنی دستاویزات کو چھوڑ کر باقی تمام کے تمام واقعات زبانی شہادت کے تھرو ثابت کیے جائیں گے، صرف دستاویز کو چھوڑ کر۔ یعنی دستاویز کو آپ اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہیں، یعنی زبانی شہادت نہیں دے سکتے، دستاویز کو تھرو پراپر چینل عدالت کے سامنے لانا ضروری ہوگا۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں نیکسٹ آرٹیکل کی طرح۔ اگلا آرٹیکل ہمارے پاس ہے آرٹیکل نمبر 71۔ زبانی شہادت کا بلا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ زبانی شہادت کا تمام صورتوں میں خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو بلا واسطہ ہونا ضروری ہے، یعنی اگر وہ کسی ایسے واقعے کی بابت ہو جس کا دیکھنا ممکن ہے تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اگر وہ کسی ایسے واقعے کی بابت ہو جس کا سننا ممکن ہے تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اپنے کانوں سے سنا۔ اگر وہ کسی ایسے واقعے کی بابت ہو جو کسی اور قوت حسی سے یا کسی دیگر طریقے سے محسوس ہو سکتا ہو تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو یہ کہے کہ اس نے اسے اس وقت جس کے ذریعے سے یا اس طریقے سے محسوس کیا۔ اگر وہ کسی رائے یا ان وجوہات کے بابت ہو جن کی بنا پر مذکورہ کو رائے قائم کی گئی ہو تو ایسے گواہ کی شہادت ہونی چاہیے جو ان وجوہات کی بنا پر مذکورہ رائے رکھتا ہو۔ دوستو زبانی شہادت جو ہوتے تمام صورتیں خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو، یعنی چھوٹے الفاظ یا شارٹ لینگویج ہی کیوں نہ ہو، شارٹ ورڈ ہی کیوں نہ ہو، بلا واسطہ ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ دیکھتا نہ ہو، اگر کسی واقعے میں شہادت میں ان کو بلایا جائے جو انہوں نے کیا کیا ہے، محسوس کیا ہے، حواس خمسہ یعنی سینس آف ہیومر کے تھرو، تو وہ بندہ شہادت دے سکتا ہے۔ تو دوستو ابھی ہم چلتے ہیں اگلا آرٹیکل کی طرح۔ آرٹیکل نمبر 164 یعنی 164، ایسی شہادتیں کی پیش سازی جو جدید اختراعات آلات کی بدولت دستیاب ہو۔ ایسے مقدمات میں جن میں عدالت مناسب خیال کرے عدالت کوئی ایسی شہادت پیش کرنے کی اجازت دے سکے گی جو جدید اختراعات آلات یا ٹیکنیک کی بدولت دستیاب ہو، بشرطیہ سزا جو کہ جدید ایجادات یا فن کی بنیاد پر ہوگی قانونی ہوگی۔ شرح: قانونی شہادت کے تحت جدید ڈیوائس آلات کو شہادت تسلیم کیا جائے گا۔ بے آڈیو ویڈیو کیسٹوں اور ٹیپ ریکارڈنگ گفتگو کی شہادتیں قابل سماعت ہیں۔ قانون شہادت آرڈر 1984 کے آرٹیکل 164 کے تحت موبائل کمپنی کا ریکارڈ اس کمپنی کے نمائندے کی شہادت قابل سماعت ہے۔ عدالت ٹیکنیکی اور ایجادات کی مرہون مت اشیاء کو بطور شہادت پیش کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں یا دے سکتی ہے۔ دوستو آرٹیکل 164 میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے نا in modern days we use different type of social media account، یعنی ہم آج کے ماڈرن دور میں مختلف قسم کے ڈیوائس استعمال کرتے ہیں، سوشل اکاؤنٹ یعنی یوز کرتے ہیں۔ تو ابھی جو ہم ویڈیو آڈیو فوٹوز اپلوڈ کرتے ہیں یا اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ ایز اے شہادت ایکسیپٹیبل ہے۔ کہاں؟ عدالت میں۔ دوستو جب ایک ایڈیٹنگ ویڈیوز کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ ایک خاص یعنی انویسٹیگیٹ کے تھرو یا ماہر آرا کے تھرو ان کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے، انہیں چھان بین کرتا ہے کہ یہ کوئی اے آئی ویڈیو تو نہیں۔ تو دوستو اے آئی ویڈیو کو کلیئر کرنے کے بعد اگر وہ پیور ویڈیو ہو تو اس کو شہادت ایکسیپٹ کرے گا، آڈیو ہو یا ویڈیو ہو یا فوٹو فارم میں جو بھی ہو، تو عدالت میں یہ ایکسیپٹیبل ہے فار ایز اے شہادت یعنی شہادت دینے کے لیے۔
تو دوستو آج کا یہ لیکچر ہمارے یہاں سے ختم ہوتا ہے. مجھے یہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا. اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگے تو کائنڈلی میرا اس چینل بیس آف سکسیس کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں بہت جلد نیکسٹ کے لیسن کے ویڈیو کے ساتھ. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.